السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس وقت سے گری ہوئی ہے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ ہی نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن عرض کرے گی یہ دنیا کہ یا الہی آج اپنے کسی ادنا ولی کے لیے مجھ سے حصہ عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا خاموش، دنیا میں تو میں نے تجھے اس کے لیے پسند نہیں فرمایا، آخرت میں آج کیسے اس کے لیے تجھے پسند فرماؤں۔ حکایت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے درخت سے کچھ کھایا تو ان کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی، کیونکہ یہ جنت کی غذاؤں میں سے نہ تھی۔ اس کے کھانے سے انہیں پاخانے کی حاجت ہوئی، کیونکہ اس درخت میں یہ تاثیر رکھی گئی تھی کہ وہ پیٹ میں گڑبڑ کرے، اسی وجہ سے ممانعت بھی ہوئی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے حاجت کے لیے ادھر ادھر گھومنا شروع کیا۔ ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ ان سے پوچھو کیا چاہتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے، اس کو کہیں باہر پھینکوں۔ فرشتے نے کہا کہ یہاں کون سی جگہ اس قابل ہے؟ یہاں فرش ہے اور تخت ہیں اور نہریں ہیں، درختوں کے سائے ہیں، ان میں سے کوئی جگہ بھی اس کے قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو یہاں پھینکو۔ اس کے لیے تو دنیا میں جانا پڑے گا۔ دنیا میں جاؤ، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ایک اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے حاضر ہوں گے کہ ان کے اعمال وادی تہامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ بہت بڑی جگہ ہے یہ وادی تہامہ، بہت بڑی وادی ہے۔ ان کے اعمال وادی تہامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ حکم ہوگا کہ انہیں دوزخ میں لے جاؤ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ نمازی نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور رات بھر جاگتے بھی تھے، مگر ان میں یہ بات تھی کہ جب دنیا کی چیزیں سامنے ہوتی تھیں تو وہ ان پر کود جاتے تھے، یعنی وہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھی پسند کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان کے اعمال اتنے ہوں گے کہ وادی تہامہ ایک بہت بڑی وادی ہے، اس وادی تہامہ کے جتنے ان کے اعمال ہوں گے، لیکن صرف خواہشات دنیا کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک برتن میں آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر آگ ہے اور پانی ڈال دیا تو آگ بجھ جائے گی۔ اسی طرح مومن کے دل میں دنیا اور آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو دنیا کی نہیں ہو سکتی، اگر دنیا کی ہے تو پھر اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے ڈرو کہ ہاروت ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دنیا بہت بڑی جادوگر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں
ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھے کو بینا کر دے، یعنی اس کا اندھا پن جاتا رہے، اس کو دیکھنے والا کر دے؟ جان لو کہ جس کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اس میں طویل آرزو کرے گا تو اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر دے گا، اور جو کوئی اپنے اعمال بھی مختصر رکھے گا اور دنیا میں زہد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر سیکھے علم عطا فرمائے گا اور کسی کے بغیر بتائے ہدایت دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے پاس سلطنت بلا ظلم و کشت و خون نہ رہے گی، یعنی سلطنت اس طرح حاصل کریں گے یا سلطنت پر اس طرح قابض رہیں گے کہ بغیر ظلم کے اور بغیر کشت و خون کے وہ اپنی سلطنت کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی بغیر ظلم کے، اور نہ تمنگری بغیر فخر اور بخل کے ہوگی، یعنی اگر وہ مالدار ہوں گے، تمنگر ہوں گے تو وہ اس پر فخر کریں گے اور بخل بھی کریں گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کریں گے اور اس پر دکھاوا، ریاکاری اور فخر بھی کریں گے، اور نہ محبت بغیر غرض کے ہوگی، یعنی محبت بھی اگر کریں گے تو بغیر غرض کے نہیں کریں گے، چاہے وہ محبت انسانی ہو، یعنی انسان سے محبت ہو، یا اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کریں گے تو ان میں ان کی غرض شامل ہوگی۔ تو جو شخص تم میں سے وہ وقت پائے تو باوجود قدر تمنگر کے فقر پر صبر کرے، یعنی جو شخص تم میں وہ وقت پائے تو اس کے باوجود کہ وہ مالدار ہے لیکن تو بھی فقر کو اپنائے اور پیسہ دنیا جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دے، اور دشمنی اور ذلت کے باوجود قدرت، محبت و غیرت کو برداشت کرے، یعنی اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے، کوئی ذلیل کر رہا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ محبت اور غیرت کو برداشت کرے، یعنی محبت کرے اور اس سے جو ذلت وہ ہوئی، اس کی جو غیرت کو ٹھیس پہنچی ہے اس کو برداشت کرے، اور صبر و تحمل سے بجز رضا الہی اور کوئی مطلب نہ ہو، یعنی اس میں صبر و تحمل بھی اگر کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 50 صدیقوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ دوستو، یہ وہی دور ہے جہاں پہ ہمیں بچنا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آسان بھی کرتا ہے تو عطا بھی کرتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لٹانا ہے، اگر ایسا کر لیا تو 50 صدیقوں کا ثواب عنایت فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور کیا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں ایک ہی بات بتلا دیجئے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگیں، یعنی صرف ایک بات بتا دیجئے، بس ایک بات جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بغض کرو، یعنی دنیا سے نفرت کرو، دنیا کو برا جانو، اللہ عز و جل تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد دنیا تمہارے پاس دنیا آئے گی، میرے بعد تمہارے پاس دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ایسا تمہارے ایمان کو دنیا ختم کر دے گی۔ یہ وہی دور ہے دوستو، دیکھ لو ہمارے پاس کیا ایمان بچا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس لیے طلب کرتا ہے کہ اس سے نیکی کرے تو تیرے حق میں اس کا ترک کرنا ہی بہتر ہے،
یعنی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کو اس لیے بھی نہ مانگو کہ اس سے تم نیکی کر سکو گے، بلکہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو دنیا کو ترک کریں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، محبت دنیا کی طرف میلان نہ کرنا، محبت دنیا کی طرف رجحان نہ کرنا، میلان نہ کرنا، کیونکہ گناہ کبیرہ میرے نزدیک اس سے سخت نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دلوں کو دنیا کے ذکر سے مشغول نہ کرو، اپنے دلوں کو دنیا کے ذکر سے مشغول نہ کرو۔ دوستو، اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دنیا سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کا حصول تو دور کی بات، اس کو پانا تو دور کی بات، اس کو اکٹھا اور جمع کرنا تو الگ بات، اس کا ذکر کرنے کے لیے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ غور فرمانے کا مقام ہے کہ ذکر دنیا تو بات الگ ہے، ہمیں تو ہر لمحہ ہر گھڑی دنیا کو پانے کا خبط سوار ہے۔ ہم تو اس ذکر دنیا کو چھوڑو، ہم تو ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ دنیا کو کیسے حاصل کریں۔ ہم تو شب و روز یعنی رات دن دنیا پانے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور ذرا بھی آخرت کا خیال نہیں کرتے، ذرا بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، جبکہ سرکار تو فرما رہے ہیں کہ دنیا، سرکار نے کیا فرمایا کہ اپنے دلوں کو دنیا کے ذکر سے مشغول نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے سامنے دنیا کی تعریف بھی نہ کرو، دنیا کا ذکر بھی نہ کرو۔ ہماری حالت کیا ہے، اندازہ لگا لو۔ دوستو، یہ چند قیمتی حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان سب میں ترک دنیا اور مذمت دنیا ہے، اور ان حدیثوں کو سن کر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دنیا نہ صرف سالک کے لیے بلکہ ایک عام مگر سچے مسلمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ دوستو، حدیثیں تو بہت ہیں، مگر جو مذکور ہو چکی ہیں، یعنی جن کا ذکر کر چکا ہوں، اتنی بھی صاحب ایمان کے لیے کافی ہوں گی، اور کافی ہی نہیں، بہت ہیں۔ اب میں کچھ ذکر اقوال سلف و صالحین رضی اللہ عنہم بیان کروں گا، تاکہ سالک کو معلوم ہو کہ اقوال صالحین میں مذمت دنیا کیا ہے۔ دوستو، میری کوشش جو ہے وہ اصلاح سالکان ہے، میری خود کی اصلاح کی کوشش ہے اور اصلاح سالکان ہے، لیکن اس سے ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اٹھانا چاہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، ہر وہ شخص جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ بھی ان سے فائدہ، یا میرے ہر کسی بھی جو بھی میں موضوع بیان کرتا ہوں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو میری تو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فیض عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔